السلام علیکم دوستو۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد دو قبیلے آباد تھے، جن میں سے ایک قبیلہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا قبیلے میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی رہتے تھے۔ پہلے قبیلے کا نام جو غیر مسلموں کا تھا وہ بنی طے تھا، جو کہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا۔ دوسرے قبیلے کا نام خفیف تھا۔ 9 ہجری میں بنی طے اور خفیف کے درمیان مقابلہ ہوا۔ بنی طے والے شام کی طرف بھاگ گئے۔ اس کے عزیز و اقارب کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور ان کو مال و اسباب کے ساتھ مدینہ لے آئے۔ قیدیوں میں بنی طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے کہا، میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بہت ہی رحم دل تھا اور سخی اور فیاض تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور فقیروں کو کپڑے دیتا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ وہ مر گیا۔ میرا ایک بھائی تھا، وہ شکست کھا کر شام کی طرف بھاگ گیا ہے۔ میں ایسے رحم و کرم کرنے والے کی بیٹی ہوں۔ اب بے یار و مددگار آپ کی قید میں ہوں اور رحم کی درخواست گزار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکی، تیرے باپ میں ایمان والوں کی صفتیں تھیں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں ایک ایسے باپ کی بیٹی ہوں جو رحم دل تھا اور وہ لوگوں کی تمنائیں پوری کرتا تھا اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ میں اپنے رہائی کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے کے قیدیوں کی بھی رہائی کی تمنا کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس جوان عمر عورت کی درخواست ہی قبول کی بلکہ ان 2 جوانوں کو جو قیدی بنے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر پر جانے کے لیے بہت سا مال دیا۔ یہ مال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے بھائی کے پاس ملک شام میں بھجوا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ لوگ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے۔ حاتم طائی کے بیٹے کا نام جو شام کی طرف بھاگ گیا تھا، اس کا نام عدی بن حاتم تھا۔ وہ اس عورت کا بھائی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر اپنی بہن کی زبانی، کیونکہ اس کی بہن نے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق بتا دیے تھے، وہ اس قدر متاثر ہوا کہ مدینہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جو قیدی لڑائیوں سے رہا ہوتے تھے، جن کو سفر خرچ اور سامان ملتا تھا اور جن کی جان بخش دی جاتی تھی، وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات چاروں طرف پھیلاتے تھے۔ کعب بن زہیر مکہ کا زبردست شاعر اور اپنی جادو بیانی اور رجز خوانی سے قبائل عرب کی اسلام کی مخالفت میں بھڑکا کر مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیات سن کر اپنی حرکات پر شرمندہ ہوا، مگر اپنی ناشائستہ حرکات کی وجہ سے حاضر ہونے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے تھے۔ کعب بھیس بدل کر آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کعب کو حاضر کر دوں تو کیا آپ اسے قبول فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ عرض کیا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ مسلمان کعب کے نام سے بھڑکتے تھے، چاہا کہ اس کو ہلاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، اس سے معافی کا وعدہ کر چکا ہوں اور اب میں اس کو امان دے چکا ہوں۔ اپنے ہاتھ اس سے روک لو اور اس کو کچھ نہ کہو۔ دوستو، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلات ہوں، ہمیں ہر وقت صبر کرنا چاہیے اور اپنے وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اپنے نمازوں کی پابندی کریں تاکہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔